جی السلام علیکم، میں محمود سعید ہم پاکستان۔ آج ہم یہاں پہ تو چند دوست اکٹھے ہوئے ہیں اس لحاظ سے کہ جو کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں ہماری پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے حملے کے نتیجے میں۔ ایک تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وطن عزیز کی خاطر جانیں دی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے مقابل پر وردی ہے، اور جو جتنی اس وردی نے قربانیاں دی ہیں اور یہ تاریخ میں لکھی جائیں گی سنہرے حروف سے۔ ہمیں اپنے پاک فوج کے جوانوں پر فخر ہے، اعتماد ہے، اور ہم ہر طرح اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور ہم ان لوگوں کی شدید مذمت ان لوگوں کی بھی کرتے ہیں جو ملک دشمن ایجنٹوں پر وہ کام کر رہے ہیں اور پاک فوج کو پوری دنیا میں رسوا کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم ان کوششوں کو بھی اپنے عمل سے ناکام کریں گے۔ اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ امن کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں اس میں پاکستان اور پاکستان کی فوج نے قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے اور ہم اپنا شہداء کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کے لواحقین کو بھی سبھی اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اب اپنا عطا صاحب اس بارے میں کوئی بات کریں گے؟ جی، جیسا کہ محمود صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں فوجی افسران اور سپاہیوں کو شہید کر دیا گیا، بڑی بے دردی سے اور بڑی پلاننگ سے شہید کیا ہے، کہ ہم اس کی شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور سب پر، اور مذمت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بات پر ضرور غور کریں کہ جو پاک فوج کے خلاف جو مطلب بڑے اپنا منصوبے کے تحت جو مہم چلائی جا رہی ہے تو اس کا حصہ نہ بنے، نہ اس کا شکار ہو، اور ایسے لوگوں کو رد کریں۔ آپ اپنے پاک فوج کے شہیدوں کی قربانیاں دیکھیں کہ ہم چین سے پاکستان میں لوگ کیوں سو جاتے ہیں کہ یہ سرحدوں پہ کھڑے ہیں ہمارے پاک فوج کے شہید، ان کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں، اور ان کی آئے دن جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہماری فوج جو ہے یہ پاکستان سے مخلص ہے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دے رہی ہے۔ اور اب ہم جرمنی میں مقیم ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے دکھی ہیں، اور اس سے ساتھ ساتھ جو امریکہ میں ہوا ہے جو پاک فوج کے خلاف نعرے روڈوں میں مارے گئے، اور جو ہمارے عہدیداران تھے پاک فوج کے ان کے خلاف ایک مذموم طریقے سے انداز سے مہم چلائی جا رہی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے راہ کا حصہ بننے کے ہمیں ان دشمنوں کا مل کے مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ ہندوستان کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو چند ایک لوگ آپ کے ایجنٹ نظر آتے ہیں نا جو آپ کے پیڈ ہیں یا ان پیڈ ہیں تو یہ آپ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ ہم لوگ یہاں دائرہ گار بیٹھے ہیں باعث پاکستانی، ہم اپنے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے ملک اور اداروں کے وقار کے لیے بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں اپنے ایک دوست رفیق صاحب جو لمبے عرصے جرمن میں مقیم ہے ان سے درخواست کرتا ہوں وہ اب جرمن زبان میں وہ اظہار خیال کریں گے۔ Guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, wie gesagt, Herrn Mahmoud Saisa sagte, ja, die Grenze, in all Grenze in Pakistan ist Unruhe. Und jeden Tag wird Kämpferei und so weiter und die Gegenseite Streit gibt und viele Leute werden umgebracht und bin der Meinung, ist sowas nicht sein, weil schauen Sie mal an andere Länder gibt es Sicherheit, viele Länder gibt es ganz Sicherheit und in Ruhe gibt es auch. Aber in Pakistan jeden Tag wird etwas gekämpft miteinander und umgebracht wird übereinander und andere Leute gegenseitig. Und ich bin der Meinung,
ist, sowas muss nicht sein. Ich sage ja doch, in Zufriedensein und Freiheit, wo jeder Mensch kriege eigene Recht. Und diese eigene Recht ist Ruhe. Und jeder Ruhe lassen, leben und leben lassen. Und das ist die beste Zufrieden, bin der Meinung. Danke, viele liebe Leute von heute. ये रफीक साहब थे जिन्होंने ये बताया कि जियो और जीने दो, और उन्होंने इस वाक़े को मजम्मत की है। इसी तरह अतार साहब ने भी बड़े शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और हम भी सब जो है ना अपनी पाक फौज के साथ हैं। या जो हमारा ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये इस बात का सबूत है कि हम बड़े फ़िक्रमंद हैं, हम बड़े परेशान हैं, और हम हर लिहाज से अपने वतन की अज़मत के लिए काम करते रहेंगे, और इसका जो सॉफ्ट इमेज है उसको दुनिया को दिखाते रहेंगे, और अपने इदारों को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।